الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے رمضان سے کیا نصیحت حاصل کی؟ حقیقت میں رمضان کا مہینہ ہمیں ایک مہینے کی ٹریننگ دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزوں کی وہ نصیحت کرتا ہے، اس کا درس دیتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ سب چیزیں آج ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم جس طریقے سے نماز کا اہتمام رمضان میں کر رہے تھے، کیا وہی اہتمام باقی ہے کہ نہیں؟ اس پر ہم سب کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر رمضان کے مہینے سے کوئی ہدف ہم کو ملا نہیں، کوئی مقصد اس سے ملا نہیں، تو پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو صرف بھوک و پیاس ہی لگتی ہے، بھوک اور پیاس ہی ہاتھ لگتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں لیکن ان کو بس شب بیداری ہی ہاتھ لگتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ جو تقویٰ، اس کا ہدف بتایا گیا ہے، کیا وہ تقویٰ ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بالکل صاف ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، اب وہ بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ نہیں آتے ہیں، وہ اہتمام نہیں ہے فرض نمازوں کا۔ تو پھر رمضان کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت، یہ سب چیزیں گویا کہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا، ورنہ ایسے رمضان آتا جائے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قبل اس کے کہ ہمارے پاس دوسرا رمضان آئے، ہم غور کریں، دیکھیں اور جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی نکل گیا پھر ہم اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے، پرانے طریقے پر آ گئے، برے تھے تو برے رہے، کچھ اچھائی تھی تو اسی اچھائی پر رہے، اس سے زیادہ اچھائی ہمارے اندر آئی نہیں، ہمارے اندر اچھائیوں کی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ تو اس سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر آدمی روزے پر غور کرے تو اسے بہت سی چیزیں بڑے واضح انداز میں اس کے اوپر عیاں ہوں گی کہ دیکھیے، کھانا ہے، پانی ہے اور بہت سی حلال چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کر کے ہم نہیں کرتے۔ ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں۔ تو جو چیزیں حلال تھیں اللہ کے کہنے پر ہم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔
تو جب بندے کی اس طرح سے تربیت ہو جائے کہ حلال چیز کو بھی اللہ کے کہنے سے وہ چھوڑ سکتا ہے، تو پھر وہ بندہ حرام کو کیسے کرے گا؟ جو بندہ ایک حلال چیز کو اللہ کے کہنے سے چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام چیز کیسے وہ کرے گا، حرام میں کیسے وہ جائے گا؟ یہ ایک تربیت ہم کو مل رہی تھی رمضان سے، لیکن دیکھ لیجئے رمضان جیسے ختم ہوتا ہے، بعض لوگ یا کہہ لیجئے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجدوں سے دور ہو جاتی ہے، نماز کا اہتمام اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، پھر جھوٹ بولنے والے پھر اسی کاروبار میں آ جاتے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رہنے والے پھر اسی طریقے سے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوئے، یا جو روزے کا ہدف ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے رہے تو اب بھی جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہیں کرتے رہے اب بھی غیبت نہ کریں، بہتان نہیں لگاتے رہے اب بھی بہتان نہ لگائیں، کسی کو گالی نہیں دیتے رہے اب بھی گالی نہ دیں۔ یہ تو ہمیشہ کرنا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرتے تھے آج بھی نہ کریں۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہے تھے وہ ہمیں آج بھی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آئے اور چلا جائے کوئی فرق نہ پڑے۔ دیکھیے بعض دفعہ بعض چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، جیسے حج وغیرہ کے لیے بعض لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حج کرنے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے پہلے تھے۔ نمازوں کا اہتمام ہو گیا، جھوٹ نہیں بولتے، بہت زیادہ ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو ایک تبدیلی آنا چاہیے رمضان کے بعد بھی، اس لیے کہ یہ ایک مہینے کی پوری ٹریننگ تھی، پوری تربیت تھی، پھر اس تربیت کا کوئی اثر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر اس تربیت کا کچھ اثر ہوتا ہے تو گویا کہ ہمارے اوپر روزے کا فائدہ ہوا، اور یہی ہونا چاہیے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نیکیوں میں ہیں تو مزید نیکیوں میں بڑھنے والے بن جائیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اور اگر برائیاں تھیں تو ان سب کو چھوڑ دیں۔ یہی اس رمضان کے روزے کا حقیقی ہدف ہے، حقیقی مقصد ہے، اور جو لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر یہی سب چیزیں ظاہر ہوگی کہ وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہو گئے، برائیوں سے پیچھے ہٹنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے رمضان کے روزے قبول فرمائے، اور جو رمضان کے روزے کا مقصد تھا، جو ہدف تھا، اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔